السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 7 ستمبر 2025 اتوار کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے گیان واپی اور سنبھل مسجد بیان پر دی وضاحت۔ نیوز ایجنسی NIA کے حوالے سے بعض اخبارات میں یہ خبر شائع کی گئی ہے کہ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ گیان واپی مسجد یا متھرا کے سلسلے میں دونوں کمیونٹی کے لوگ آپس میں بیٹھ کر بات کریں۔ یہ خبر سراسر بے بنیاد اور غلط ہے۔ مولانا محمود مدنی نے اپنے پورے انٹرویو میں نہ تو ایسا کوئی بیان دیا ہے اور نہ ہی اس تعلق سے کوئی سوالیہ جواب آیا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے دوران انٹرویو ایک سوال کے جواب میں RSS کے سربراہ موہن بھاگوت جی کی طرف سے دو کمیونٹی کے مابین اچھی اور خوشگوار روابط اور باہمی رشتوں کو استوار کرنے کے لیے ڈائیلاگ سے متعلق کسی بھی پیش رفت کی تحسین کی ہے۔ مولانا محمود مدنی نے اس تناظر میں 2023 میں منعقد جمعیت علماء ہند کے 24ویں اجلاس عام کی خطبہ صدارت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہماری جماعت نے اس سے متعلق پہلے ہی تجویز منظور کی تھی، جس میں باہمی گفت و شنید کو ہی تمام مسائل کا حل بتایا تھا اور RSS کے سرسنگ چالک اور ان کے متبعین کو گرمجوشی کے ساتھ دعوت دی گئی تھی کہ آئیے آپ سے بھید بھاؤ اور بغض و عناد کو بھول کر ایک دوسرے کو گلے لگائیں۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ جہاں تک مسجدوں کا معاملہ ہے تو اصل حقیقت یہ ہے کہ گیان واپی اور متھرا وغیرہ جیسے معاملات میں فیصلہ کن اختیار متعلقہ مسجد کمیٹیوں کا ہے، جو ان مقدمات میں شرعی اور قانونی طور پر فریق ہیں اور وہ شریعت میں رہتے ہوئے کسی سے ڈائیلاگ کا حق رکھتی ہے۔ جہاں تک متھرا کے معاملے کا تعلق ہے، وہاں 1968 میں باضابطہ طور پر عدالت کی نگرانی میں شاہی عیدگاہ کمیٹی اور شری کرشنا جنمستان سیوا سنگھ کے درمیان تصفیہ پر مبنی معاہدہ ہو چکا ہے، اس لیے وہاں کوئی حقیقی تنازع نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ وہیں دوسری جانب اگر موبائل فون ہیک ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ امریکی میگزین نے بتایا طریقہ۔ ٹیکنالوجی کے عروج نے جہاں لوگوں کی زندگیوں کو آسانی بخشی ہے، وہیں ان کے لیے بہت سے خطرات بھی پیدا کر دیے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا خطرہ ہیکرز بن چکے ہیں، جو آپ کے نجی سے لے کر مالی معلومات تک چوری کر کے آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں۔ ایسے میں اپنے موبائل فون کو محفوظ رکھنا نہایت ضروری ہے، لیکن اگر آپ کا فون ہیک ہو جائے تو امریکی میگزین فوربس کے مطابق مندرجہ ذیل اقدامات کے ذریعے آپ مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ مالی اداروں سے روابط۔ فون ہیک ہونے کی صورت میں سب سے پہلے اپنے بینک سے رابطہ کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہیکرز آپ کے اکاؤنٹس اور ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ تک رسائی نہ حاصل کر سکے۔ پاس ورڈ تبدیل کریں۔ آپ کا اگلا اور سب سے اہم اقدام اپنے تمام پاس ورڈ کو تبدیل کرنا ہونا چاہیے۔ نئے پاس ورڈ لگائیں جو تکنیکی طور پر مضبوط بھی ہوں اور ان تمام ایپس اور ویب سائٹس کے پاس ورڈ تبدیل کریں جو موبائل سے کنیکٹ ہیں۔ مشکوک ایپس ختم کریں۔ اپنے موبائل کا غور سے جائزہ لیں اور مشکوک ایپس کو انسٹال کریں۔ فون ریکوری سٹارٹ کریں اور دوبارہ سے چیک کریں کہ وہ ایپس ڈیلیٹ ہوئی ہے یا نہیں۔ فیکٹری ریسیٹ کا آپشن۔ اگر تمام تر کوششوں کے باوجود مشکوک ایپس ختم نہ ہوں تو ایک آخری حل کے طور پر فیکٹری سیٹنگز میں جا کر فون کو ریسیٹ کر دیں۔ اگرچہ اس سے فون میں موجود تمام ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے گا، اس لیے اسے آخری آپشن کے طور پر سمجھیں۔ دوستوں کو خبردار کریں۔ اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں موجود دوستوں اور جاننے والوں کو موبائل فون کے ہیک ہونے کا بتائیں اور خبردار کریں کہ آپ کی طرف سے آنے والے کسی بھی میسج پر کلک نہ کریں اور اسے ڈیلیٹ کر دیں۔ وہیں دوسری جانب کشمیری مسلمانوں پر کیوں لگ رہا ہے دہشت گردی کا الزام؟ عید میلاد النبی کے موقع پر کشمیر میں مچا طوفان۔ انڈیا کے زیر انتظام جموں کشمیر کے سری نگر میں مسلمانوں کے لیے مقدس درگاہ حضرت بل کے خطبے پر اشوک لاٹ کا سرکاری نشان کنندہ کرنے پر تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ کچھ مقامی افراد نے جموں و کشمیر وقف بورڈ کے خلاف احتجاج کیا ہے، جبکہ پتھر کے خطبے پر اشوک کے نشان کو توڑنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ یہ واقعہ جمعہ کے دن عید میلاد النبی کے موقع پر پیش آیا۔ اس واقعے کے بعد جموں کشمیر وقف بورڈ کے چیئرمین پرسن درخشاں اندرابی نے اس سے متعلق FIR درج کرنے کی اپیل کی ہے۔ دوسری جانب حکمراں جماعت نیشنل کانفرنس NC نے کہا کہ ہمارے مزارات ایمان، عاجزی اور اتحاد کی علامت ہے۔ ان مقامات کو عبادت گاہیں بنے رہنے دینا چاہیے، تقسیم کی جگہ نہیں۔ حضرت بل درگاہ کی اہمیت۔ سری نگر میں موجود BBC کے نامہ نگار ماجد جہانگیر بتاتے ہیں کہ کچھ عرصے قبل درگاہ حضرت بل کی تعمیر نو کا کام شروع ہوا تھا۔ اس دوران وہاں ایک پتھر پر ایک خطبہ لگایا گیا جس میں جموں کشمیر وقف بورڈ کے چیئرپرسن اور سینئر BJP لیڈر درخشاں اندرابی کے ساتھ بورڈ کے کچھ دیگر ارکان کے نام بھی لکھے گئے تھے۔ اس سنگ بنیاد پر اشوک لاٹ کا نشان بنایا گیا تھا جس پر لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔
ناقدین کا کہنا ہے کہ اندرابی اور ان کے ساتھ کام کرنے والے دیگر مولویوں نے ایسا کر کے جموں و کشمیر کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا ہے۔ جمعے کو مشتعل لوگوں نے اسے توڑنے کی کوشش بھی کی۔ اس واقعے کی کئی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ہیں۔ سری نگر کی یہ درگاہ اور مسجد مسلمانوں کے لیے بہت اہم سمجھی جاتی ہے۔ عقائد کے مطابق یہاں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک ہے۔ اس مسجد کو آثار شریف، درگاہ شریف اور مدینۃ ثانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس درگاہ کی تعمیر نو مسلم اوقاف ٹرسٹ کے شیخ محمد عبداللہ کی نگرانی میں 1968 میں شروع ہوئی اور کام 1981 میں ختم ہوا۔ موئے مقدس کو پہلی بار سن 1696 میں کشمیر لایا گیا۔ پہلے اسے نقش عباس صاحب میں رکھا گیا اور پھر بعد میں اسے حضرت پر لایا گیا۔ ہر سال شب معراج اور میلاد النبی کے خاص موقع پر ریاست بھر اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ اس مسجد میں رکھے ہوئے پیغمبر اسلام کے موئے مقدس کی زیارت کے لیے اس درگاہ پر آتے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ شب معراج کو اسلام کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی جانب سفر کیا اور خدا سے ملاقات کی۔ ریاستی وقف بورڈ کے چیئرپرسن نے کیا کہا؟ توڑ پھوڑ کے واقعے کے بعد دکشا اندرابی نے جمعے کی شام میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسے افسوسناک حملہ قرار دیا۔ کسی سیاسی جماعت کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ قومی نشان کو توڑنا جرم ہے۔ یہ ایک سیاسی جماعت کے گنڈے ہیں جنہوں نے ایسا کیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس جماعت نے پہلے بھی کشمیر میں تباہی مچائی تھی، آج بھی کھلے عام درگاہ شریف آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے ناظم مرتے مرتے بچے ہیں، ان پر حملہ کیا گیا۔ درگاہ شریف کی ویڈیو جمعے سے پوری دنیا میں چل رہی ہے، لیکن ان کے دل پر تیر چل رہے تھے۔ انہوں نے اپنے گنڈے بھیجے جنہوں نے یہ حملہ کیا۔ ان کا اشارہ بظاہر نیشنل کانفرنس کی جانب تھا۔ انہوں نے FIR کی اپیل کرتے ہوئے کہا قانونی طور پر قومی نشان کو نقصان پہنچانا جرم ہے۔ انہوں نے درگاہ کے املاک کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ ایسے لوگوں کی نشاندہی کی جائے گی اور جن کی نشاندہی کی جائے گی ان پر درگاہ میں داخلے کے لیے تا حیات پابندی عائد کر دی جائے گی اور ان کے خلاف FIR درج کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کا رد عمل۔ حکمراں جماعت نیشنل کانفرنس کے رہنما اور ریاست کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ نشان پتھر پر لگانا بھی چاہیے تھا؟ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا میں نے کسی مذہبی تقریب یا مذہبی مقام پر ایسا نشان استعمال ہوتے نہیں دیکھا۔ کیا کوئی مجبوری تھی کہ حضرت بلکہ اس پتھر پر یہ نشان استعمال کیا گیا؟ عمر عبداللہ نے پوچھا کہ پتھر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا کام کافی نہیں تھا؟ پتھر لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر کام ٹھیک ہوتا تو لوگ خود کام کو پہچان لیتے۔ انہوں نے خطبہ لگانے والوں سے معافی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا مندر، مسجد، گردوارہ یہ تمام مذہبی مقامات ہیں جہاں قومی نشان کے استعمال کی ضرورت نہیں تھی۔ ان مقامات پر قومی نشان کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ سرکاری پروگراموں میں سرکاری نشانات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔